کسی بھی زبان میں فعل ماضی کی اتنی قسمیں نہیں ہیں جتنی عربی میں ہیں۔ عربی میں فعل ماضی کی یہ 6 قسمیں ہیں جو آپ کے سامنے ہیں۔ آج ہم ان 6 قسموں کو پڑھنے والے ہیں اور ان 6 قسموں کی گردان کس طرح بنائی جاتی ہیں آج ہم اس کو دیکھنے والے ہیں۔ اب یہ کچھ صیغے آپ کی مشق کے لیے ہیں۔ پہلا صیغہ ہے لعلما طلب۔ بہت سارے افعال سے آپ نے اتنی مشق کرنا ہے کہ جب بھی اس طرح کے صیغے آپ کے سامنے آئے تو ان کو دیکھتے ہی معلوم ہو جائے کہ یہ زمانہ ماضی کی کون سی قسم ہے اور مثبت ہے یا منفی ہے، معروف ہے یا مجہول ہے۔ اتنی مشق آپ کی ہونی چاہیے۔ اہلا و سہلا مرحبا، اہلا و سہلا مرحبا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں لسان عربی کورس کا درس نمبر 11۔ آج ہم فعل ماضی کی قسمیں پڑھنے والے ہیں۔ کچھ درس پہلے آپ نے فعل ماضی کی گردان دیکھی تھی۔ فعل ماضی کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ ماضی اس فعل کو کہتے ہیں کہ جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا کرنا معلوم ہو تو اس کو فعل ماضی کہتے ہیں۔ عربی میں فعل ماضی کی 6 قسمیں ہیں۔ آپ اگر دوسری زبانوں کو دیکھیں تو کسی بھی زبان میں فعل ماضی کی اتنی قسمیں نہیں ہیں جتنی عربی میں ہیں۔ تو عربی میں فعل ماضی کی یہ 6 قسمیں ہیں جو آپ کے سامنے ہیں۔ آج ہم ان 6 قسموں کو پڑھنے والے ہیں اور ان 6 قسموں کی گردان کس طرح بنائی جاتی ہیں آج ہم اس کو دیکھنے والے ہیں۔ تو سب سے پہلی قسم ہے ماضی مطلق۔ مطلق کہتے ہیں آزاد کو، جو کسی بھی قید سے آزاد ہوں، یعنی اس ماضی میں، ماضی کی اس قسم میں نہ قریب کی قید لگائی جاتی ہے اور نہ دور کی قید لگائی جاتی ہے اور نہ ہی اس میں کسی اور چیز کی قید ہوتی ہے۔ بس اس میں ماضی کا صرف ماضی ہونا معلوم ہوتا ہے، یعنی صرف یہ معلوم ہوتا ہے کہ کام گزرے ہوئے زمانے میں ہوا ہے۔ اب وہ کس طرح ہوا ہے، قریب میں ہوا ہے یا دور میں ہوا ہے، اس میں شک ہے یا اس کی تمنا ہے، اس بات کا کوئی علم نہیں ہوتا۔ بس یہ معلوم ہوتا ہے کہ کام گزرے ہوئے زمانے میں ہوا ہے، اس لیے اس کو ماضی مطلق کہتے ہیں۔ ماضی مطلق کی گردان یہ وہی ہے جو آپ نے کچھ سبق پہلے دیکھی تھی، جہاں ہم نے فعلہ کی گردان پڑھی تھی اور ہم نے فعلہ کی پوری گردان جو دیکھی تھی، فعلہ، فعلہ، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا، یہ ہم نے جو وہاں پر ماضی کی گردان دیکھی تھی وہ ماضی مطلق کی گردان ہے۔ اب یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ہم ماضی کی جو بھی قسم پڑھیں گے ہم اس کو 4 طریقے سے پڑھنے والے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے دیکھا فعلہ، یہ فعل معروف ہے اور فعل مثبت بھی ہیں۔ فعل معروف آپ جانتے ہیں، فعل معروف اس کو کہتے ہیں کہ جس میں فاعل معلوم ہو، تو اس کا ترجمہ ہے کیا اسے ایک مرد نے، یعنی یہاں پر فاعل ہمارے سامنے ہے۔ اس کے بعد یہ فعل مثبت بھی ہے۔ فعل مثبت اس کو کہتے ہیں کہ جس میں کسی کام کا کرنا معلوم ہو، تو یہ فعل مثبت بھی ہے، تو یہ مثبت معروف ہے۔ اس کے بعد اب ہم نے اس کے آگے ما لگا دیا تو اب یہ ہو گیا ما فعل۔ اب یہ ہو گیا منفی معروف۔ منفی اس کو کہتے ہیں کہ جس میں کسی کام کا نہ کرنا معلوم ہو، اب اس کا ترجمہ ہوگا نہیں کیا اسے ایک مرد نے۔ تو یہ ہے فعل معروف کی گردان۔ اب ہم نے کچھ سبق پہلے فعل ماضی کے مجہول بنانے کا قاعدہ بھی دیکھا تھا، تو آپ اس کو یاد کریں۔ ہم نے وہاں پر فعل ماضی کو مجہول بنا کر جو صیغہ وہاں پر لکھا تھا وہ تھا فعل۔ اس کا ترجمہ ہوتا ہے کیا گیا وہ ایک مرد۔ اب یہ مثبت تو ہے لیکن یہ مجہول کی گردان ہے، تو یہ مثبت مجہول ہے، اور پھر اس کے آگے ہم نے ما لگا دیا تو یہ ہو گیا ما فعل، یعنی یہ منفی مجہول کی گردان بن گئی۔ اب اس کا ترجمہ ہوگا نہیں کیا گیا وہ ایک مرد۔ تو آپ ذہن میں رکھیں کہ ہم ماضی کی جو بھی قسم پڑھیں گے ان 4 گردانوں کو سمجھ کر یاد کریں گے۔ ماضی مطلق کا مطلب ہوتا ہے ماضی کی وہ قسم جس میں صرف گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا کرنا معلوم ہو، کسی قسم کی قید نہ لگائی گئی ہو، نہ قریب کی، نہ بعید کی، نہ کسی اور چیز کی، تو بس یہ ماضی مطلق ہے اور اس کی گردان آپ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ آئیے اب ماضی قریب کو دیکھتے ہیں۔ ماضی قریب اس ماضی کو کہتے ہیں جس میں قریب گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا کرنا معلوم ہو، یعنی ماضی قریب وہ ماضی ہے جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کام کا کرنا تو معلوم ہوتا ہی ہے، لیکن قریب گزرے ہوئے زمانے میں، اس کے نام سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ قریب گزرے ہوئے زمانے میں
کسی کام کا کرنا معلوم ہو، کرنا یا ہونا معلوم ہو، تو اس کو ماضی قریب کہتے ہیں۔ قریب گزرے ہوئے زمانے میں، ابھی جیسے ہم نے ماضی مطلق کا ترجمہ کیا اس ایک مرد نے، تو یہ ماضی مطلق تھا۔ اب ماضی قریب کا ہم ترجمہ کرتے ہیں کہ کیا ہے اس ایک مرد نے۔ ماضی مطلق کا ترجمہ ہوگا کیا ہے اس ایک مرد نے، یعنی یہاں پر ہم یہ بتا رہے ہیں کہ قریب گزرے ہوئے زمانے میں کام ہوا ہے۔ اب اس کے بنانے کا طریقہ دیکھتے ہیں۔ ماضی قریب بنانے کا طریقہ بالکل آسان ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے، ماضی مطلق کی گردان کے شروع میں قد لگا دیا جاتا ہے۔ قد، یہ عربی کا ایک لفظ ہے قد، آپ اس کو ماضی مطلق کی گردان کے شروع میں لگا دیں، ان چاروں گردانوں کے شروع میں، تو یہ ماضی قریب کی گردان بن جائے گی۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں قد فعل، قد فعل، اب اس کا ترجمہ ہوگا کیا ہے اس ایک مرد نے، مثبت معروف۔ اس کے بعد ہم نے لکھا قد ما فعل، نہیں کیا ہے اس ایک مرد نے، یہ منفی معروف ہو گیا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا قد فعل، اس کا ترجمہ ہوگا کیا گیا ہے وہ ایک مرد۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا قد ما فعل، نہیں کیا گیا ہے وہ ایک مرد، یہ منفی مجہول کی گردان ہے۔ ماضی قریب اس ماضی کو کہتے ہیں جس سے قریب گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا کرنا یا ہونا معلوم ہو، اور اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ فعل ماضی مطلق کی گردان کے شروع میں صرف قد لگا دیا جاتا ہے۔ آئیے اب ماضی بعید کو دیکھتے ہیں۔ ماضی بعید فعل ماضی کی وہ قسم ہے جس سے دور گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا کرنا یا ہونا معلوم ہو، یہ ماضی بعید ہے۔ اس کے نام سے ہی آپ سمجھ سکتے ہیں، بعید کہتے ہیں دور کو، تو ماضی بعید یہ فعل ماضی کی وہ قسم ہے جس سے دور گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا کرنا یا ہونا معلوم ہو، یعنی یہ پتہ چلے کہ یہ کام زمانے ماضی میں ہوا ہے لیکن یہ دور زمانے میں ہوا ہے۔ اس کو آپ ترجمے سے سمجھ سکتے ہیں۔ ماضی بعید کا ترجمہ کیا جاتا ہے کیا تھا اس ایک مرد نے، کیا تھا اس ایک مرد نے، یعنی یہاں پر فعل ماضی تو معلوم ہو رہا ہے لیکن یہ بات بھی معلوم ہو رہی ہے کہ یہ کام ماضی بعید میں ہوا ہے، یعنی دور کے گزرے ہوئے زمانے میں ہوا ہے۔ تو آئیے اب اس کے بنانے کا طریقہ دیکھتے ہیں۔ ماضی بعید بناتے وقت ہم ماضی مطلق کے گردان کے شروع میں کانا لگاتے ہیں۔ کانا، کانا یہ خود ایک فعل ہے، اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے تھا وہ ایک مرد، یہ بھی فعل ماضی کا صیغہ ہے۔ تو کانا کا مطلب ہوتا ہے تھا وہ ایک مرد، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم کانا کو تمام گردان کے شروع میں لگائیں گے تو جیسے جیسے صیغے بدلیں گے تو کانا بھی ایک فعل ہے، تو جب فعل کی گردان کے صیغے بدلیں گے تو کانا کی گردان کے بھی صیغے بدلیں گے، یعنی اس کو یوں سمجھیں، جب ہم کانا کو فعل کی گردان کے شروع میں لگائیں گے اور فعل ماضی بعید مثبت معروف بنائیں گے تو یہ صیغہ ہوگا کانا فعل۔ اب اس کا ترجمہ ہوگا کیا تھا اس ایک مرد نے۔ پھر ہم جب منفی معروف کا صیغہ بنائیں گے تو ابھی ہم نے جیسے بتایا کہ کانا خود ایک فعل ہے اور ما یہ فعل کے شروع میں آتا ہے، تو ہم نے ماضی قریب بناتے وقت قد کو ما سے پہلے لگایا تھا، لیکن ماضی بعید بناتے وقت ہم ما کو شروع میں لگائیں گے اور کانا یہ ما اور فعلہ کے بیچ میں آئے گا، تو یہ فعل یوں ہوگا ما کانا فعل، اس لیے کہ کانا بھی ایک فعل ہے، اور ہم نے ماضی کے درس میں دیکھا تھا کہ ما کا استعمال یہ ماضی کو منفی میں بنانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ تو جب کانا بھی فعل ہے اور فعلہ بھی فعل ہے تو ما ان دونوں کے شروع میں آئے گا اور ان دونوں کو منفی بنائے گا، تو یہ ہوگا ما کانا فعل۔ اب اس کا ترجمہ ہوگا نہیں کیا تھا اس ایک مرد نے، نہیں کیا تھا اس ایک مرد نے۔ پھر ہم مثبت مجہول کی گردان بنائیں گے تو یہ گردان بنے گی کانا فعل، اس کا ترجمہ ہوگا کیا گیا تھا وہ ایک مرد، کیا گیا تھا وہ ایک مرد۔ اس کے بعد جب ہم منفی مجہول کی گردان بنائیں گے تو پھر وہی بات کہ ما یہ کانا کے شروع میں آئے گا، تو یہ گردان ہوگی
ما کانا فعلا، ما کانا فعلا کہ نہیں کیا گیا تھا وہ ایک مرد۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ کانا یہ فعلہ کی گردان کے شروع میں تو لگ گیا ہے، لیکن جیسے جیسے فعلہ کی گردان کے صیغے آگے بڑھیں گے تو ان صیغوں میں تبدیلی آئیں گی۔ تو جس طرح فعلہ کی گردان کے صیغوں میں تبدیلی آتی ہے تو کانا بھی تو ایک فعل کا صیغہ ہے، اس کے صیغوں میں بھی تبدیلی آئے گی اور اس کے بھی 14 صیغے الگ لائے جائیں گے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس قسم کو پڑھنے سے پہلے کانا کی گردان کو سمجھیں۔ تو آئیے کانا کی گردان کو دیکھتے ہیں۔ تو یہاں کانا کی گردان دیکھیے، کانا کا مطلب ہوتا ہے تھا زمانہ ماضی میں۔ تو کانا جو سب سے پہلا صیغہ ہے واحد مذکر غائب کا، اس کا مطلب ہوگا تھا وہ ایک مرد، اور پوری گردان اس کی یوں ہوں گی، کانا کانا کانو کانت کانتا کننا کنتا کنتما کنتم کنتی کنتما کنتن کنتو کننا۔ اور اس کا ترجمہ یوں ہوگا، کانا تھا وہ ایک مرد، کانا تھے وہ دو مرد، کانو تھے وہ سب مرد، کانت تھی وہ ایک عورت، کانتا تھیں وہ دو عورتیں، کننا تھیں وہ سب عورتیں، کنتا تھا تو ایک مرد، کنتما تھے تم دو مرد، کنتم تھے تم سب مرد، کنتی تھی تو ایک عورت، کنتما تھیں تم دو عورتیں، کنتن تھیں تم سب عورتیں، کنتو تھا میں ایک مرد یا عورت، اور کننا تھے ہم سب مرد یا عورتیں۔ زمانہ ماضی کی دو قسمیں ایسی ہیں کہ جس میں کانا کی گردان کا استعمال ہونے والا ہے۔ تو ابھی آپ نے جو گردان دیکھی کانا کی، اس سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جس طرح فعلہ کی گردان میں تبدیلی آتی ہے، گردان کے 14 صیغوں میں کانا کی گردان میں بھی تبدیلی آتی ہے، اس طرح اس کی گردان بنائی جاتی ہے۔ آئیے اب ماضی استمراری کو دیکھتے ہیں۔ یہاں آپ اس کے نام سے سمجھیں، استمرار کہتے ہیں کسی کام کا بار بار ہونا۔ تو ماضی استمراری فعل ماضی کی وہ قسم ہے جس میں گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا بار بار کیا جانا معلوم ہو، یعنی یہ علم ہو کہ کام زمانہ ماضی میں ہوا ہے، یعنی گزرے ہوئے زمانے میں ہوا ہے، لیکن وہ کام بار بار ہوا ہے یا بار بار کیا گیا ہے، تو ہم اس کو ماضی استمراری کہتے ہیں۔ تو ماضی استمراری کی تعریف یہ ہے کہ یہ فعل ماضی کی وہ قسم ہے جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا مسلسل کرنا یا ہونا معلوم ہو۔ تو اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کیا کرتا تھا وہ ایک مرد۔ اب آئیے اس کے بنانے کا طریقہ دیکھتے ہیں۔ ماضی بعید کی گردان کے بنانے کے طریقے میں آپ نے دیکھا کہ ماضی مطلق کے شروع میں کانا لگایا جاتا ہے، اور کانا کے بعد فعل ماضی مطلق کی گردان آتی ہے، کانا فعلہ، اور اس طرح کانا کی بھی گردان کے صیغے بدلتے ہیں اور فعلہ کی گردان کے بھی صیغے بدلتے ہیں، اور اس طرح ماضی بعید کی گردان بنتی ہے۔ تو ماضی استمراری کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم کانا لگاتے ہیں لیکن ماضی کے شروع میں نہیں، بلکہ کانا کو فعل مضارع کے شروع میں لگاتے ہیں۔ فعل مضارع جس کا پہلا صیغہ ہوتا ہے یفعلو، کچھ سبق پہلے فعل مضارع کے بارے میں پڑھا ہوگا، آپ نے وہاں پر فعل مضارع پڑھا، اس کے بنانے کا طریقہ دیکھا، پھر آپ نے فعل مضارع معروف کو مجہول بنانے کا طریقہ بھی اس سبق میں دیکھا ہے۔ تو اگر آپ نے فعل مضارع کو نہیں سمجھا ہے تو یہ اس کی گردان آپ کو نہیں سمجھ میں آئے گی، اس لیے پہلے فعل مضارع کو سمجھیں اس سبق سے اور اس کے مجہول بنانے کا طریقہ دیکھیں، اس کے بعد ہی آپ کو ماضی استمراری بنانے کا طریقہ سمجھ میں آئے گا۔ تو ہم نے اس کا قاعدہ دیکھا کہ ماضی استمراری بناتے وقت فعل مضارع کے شروع میں کانا لگا دیا جاتا ہے۔ تو یہ صیغہ ہوگا کانا یفعلو، اور اس کا ترجمہ ہوگا کیا کرتا تھا وہ ایک مرد، اور یہ مثبت معروف کا صیغہ ہے۔ اب اس کا منفی معروف بناتے ہیں۔ تو جس طرح ہم نے ماضی بعید کی گردان میں دیکھا کہ کانا کے شروع میں ما لایا جاتا ہے، اس لیے کہ ما فعل کے شروع میں آتا ہے، فعل کے بیچ میں نہیں آتا، تو بالکل اسی طرح ہم یہاں پر پہلے ما لگائیں گے، تو یہ ہو جائے گا ما کانا یفعلو، اور اس کا ترجمہ ہوگا نہیں کیا کرتا تھا وہ ایک مرد، نہیں کیا کرتا تھا وہ ایک مرد۔
پھر ہم اس کا مثبت مجہول بنائیں گے. تو یہاں پر فعل مضارع کو مجہول کس طرح بنایا جاتا ہے اگر وہ آپ کو یاد ہوگا تو یہ گردان آپ کی سمجھ میں آئے گی. تو فعل مضارع مجہول کا گردان ہم نے جو دیکھا تھا وہ تھا یفعل کے وزن پر، یفعل، اور اس کے شروع میں کانا لگا دیا جائے گا تو یہ ہو جائے گا کانا یفعل. اب اس کا ترجمہ ہوگا کیا جاتا تھا وہ ایک مرد، کیا جاتا تھا وہ ایک مرد. اب اس کو منفی بنانے کے لیے اس کے شروع میں ما لگا دیا جائے گا اور یہ ہو جائے گا ما کانا یفعل، نہیں کیا جاتا تھا وہ ایک مرد، نہیں کیا جاتا تھا وہ ایک مرد. تو یہ ماضی استمراری بنانے کا طریقہ ہے کہ مضارع کی گردان کے شروع میں کانا لگا دیا جائے. تو جس طرح یہاں پر فعل مضارع کی گردان کے 14 صیغے الگ الگ لائے جائیں گے، بالکل اسی طرح کانا کی گردان کے صیغوں میں بھی تبدیلی ہوں گی. اس میں 2 تبدیلیاں ایک ساتھ ہوں گی، کانا کی گردان میں بھی اور فعل مضارع کی گردان میں بھی، بالکل اسی طرح جس طرح ہم نے ماضی بعید کی گردان میں دیکھا کہ کانا کی گردان میں بھی تبدیلی ہو رہی تھی اور فعل ماضی کی گردان میں بھی تبدیلی ہو رہی تھی. تو یہ ماضی استمراری بنانے کا طریقہ ہے. آئیے اب ماضی احتمالی بنانے کا طریقہ دیکھتے ہیں. ماضی احتمالی یہ فعل ماضی کی وہ قسم ہے جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے کرنے یا ہونے میں شک معلوم ہو. اس کے نام سے آپ سمجھ سکتے ہیں، احتمال کہتے ہیں شک کو. تو ماضی احتمالی کا ترجمہ یوں کیا جاتا ہے شاید کیا ہوگا اس ایک مرد نے. یعنی کام زمانے ماضی میں ہوا ہے یہ تو ہم کو پتہ ہے، لیکن کام کے کرنے یا ہونے میں شک ہے تو اس کا ترجمہ یوں ہوتا ہے کہ شاید کیا ہوگا اس ایک مرد نے. آئیے اب اس کے بنانے کا طریقہ دیکھتے ہیں. اس کے بنانے کا طریقہ بالکل آسان ہے کہ فعل ماضی کی جو گردان ہے مثبت معروف کی گردان ہے فعل، مثبت معروف کی گردان ہے فعل، منفی معروف کی گردان ہے ما فعل. اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ماضی کی جو گردان ہے یعنی مثبت معروف کی گردان ہے فعل، منفی معروف ما فعل، مثبت مجہول فعل اور منفی مجہول ما فعل. ان چاروں گردانوں کے شروع میں صرف لعلما بڑھا دیا جاتا ہے. لعلما یہ عربی میں شاید کے ترجمے میں آتا ہے، اور جب لعلما یہ فعل ماضی کے شروع میں داخل کیا جاتا ہے تو یہ ماضی مطلق کو ماضی احتمالی میں تبدیل کر دیتا ہے اور اس کا ترجمہ ماضی احتمالی کے مطابق کیا جاتا ہے. تو آئیے اس کو سمجھتے ہیں. ہم نے پہلے لعلما لگا دیا فعل ماضی مثبت معروف کے آگے، لعلما فعل. اب اس کا ترجمہ ہوگا شاید کیا ہوگا اس ایک مرد نے. اب ہم اس کا منفی بنانے والے ہیں. تو ہم نے فعل ماضی بعید اور ماضی استمراری کی گردان میں دیکھا تھا کہ ہم جب منفی بنانے کے لیے ما لگایا کرتے تھے تو ہم کانا کے شروع میں ما لگایا کرتے تھے، اس لیے کہ کانا بھی ایک فعل ہے اور ما فعل سے پہلے آتا ہے. لیکن یہاں پر لعلما کوئی فعل نہیں ہے، اور جس طرح کانا کی گردان میں تبدیلی آتی تھی اس کے 14 صیغوں میں، لعلما میں بالکل بھی تبدیلی نہیں آئے گی. یہ 14 صیغوں میں صرف لعلما ہی لایا جائے گا. تو چونکہ یہ فعل نہیں ہے اس لیے ما لعلما کے بعد آئے گا. تو منفی معروف کی گردان ہوں گی لعلما ما فعل، اور اس کا ترجمہ ہوگا شاید نہیں کیا ہوگا اس ایک مرد نے، شاید نہیں کیا ہوگا اس ایک مرد نے. اس کے بعد مثبت مجہول کی گردان دیکھتے ہیں. تو اس کے شروع میں ہم نے لگا دیا لعلما. اب یہ ہو گیا لعلما فعل، اور اس کا ترجمہ ہوگا شاید کیا گیا ہوگا وہ ایک مرد، شاید کیا گیا ہوگا وہ ایک مرد. پھر منفی مجہول کے شروع میں ہم نے لعلما لگا دیا
لعلما ما فعل، اس کا ترجمہ ہوگا کہ شاید نہیں کیا گیا ہوگا وہ ایک مرد، شاید نہیں کیا گیا ہوگا وہ ایک مرد۔ تو یہ ماضی احتمالی بنانے کا طریقہ ہے۔ آئیے اب ماضی تمنائی کو دیکھتے ہیں۔ تو ماضی تمنائی فعل ماضی کی وہ قسم ہے جس میں گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کی تمنا یا خواہش معلوم ہو، یعنی کام کا گزرے ہوئے زمانے میں ہونا تو معلوم ہو، لیکن گزرے ہوئے زمانے میں اس کام کے کرنے یا ہونے کی خواہش معلوم ہو، تمنا معلوم ہو، آرزو معلوم ہو، اس کو ماضی تمنائی کہتے ہیں۔ تو ماضی تمنائی کا ترجمہ یوں کیا جاتا ہے، کاش کرتا وہ ایک مرد، کاش کرتا وہ ایک مرد، یعنی یہاں پر گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کی خواہش معلوم ہو رہی ہے کہ کاش وہ کام ہو جاتا، تو اس کو ماضی تمنائی کہتے ہیں۔ اب اس کے بنانے کا طریقہ یہ بالکل ماضی احتمالی کی ہی طرح ہے کہ جس طرح ہم نے ماضی احتمالی بناتے وقت ماضی مطلق کے شروع میں لعلما لگایا تھا، یہاں ہم ماضی تمنائی بناتے وقت ماضی مطلق کی گردان کے شروع میں لیتما لگاتے ہیں۔ لیتما کا ترجمہ ہوتا ہے کاش۔ تو یہاں ہم نے مثبت معروف کی گردان کے شروع میں لیتما لگایا اور یہ ہو گیا لیتما فعل۔ اب اس کا ترجمہ ہوگا کاش کرتا وہ ایک مرد۔ پھر ہم نے منفی معروف کی گردان کے شروع میں لیتما لگایا، یہ ہو گیا لیتما ما فعل۔ اس کا ترجمہ ہوگا کاش نہیں کرتا وہ ایک مرد۔ پھر ہم نے مثبت مجہول کے شروع میں لیتما لگایا، یہ ہو گیا لیتما فعل۔ اس کا ترجمہ ہوگا کاش کیا جاتا وہ ایک مرد۔ پھر ہم نے منفی مجہول کے شروع میں لیتما لگایا تو یہ ہو گیا لیتما ما فعل۔ اب اس کا ترجمہ ہوگا کاش نہیں کیا جاتا وہ ایک مرد۔ تو ماضی تمنائی بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ماضی مطلق کی گردان کے شروع میں لیتما لگا دیا جاتا ہے، اور جس طرح ہم نے ماضی بعید اور ماضی استمراری میں دیکھا کہ کانا لگایا جاتا تھا اور کانا کے صیغوں میں تبدیلی آتی تھی، اس لیے کہ کانا خود ایک فعل ہے، یہاں پر ہم ماضی احتمالی اور ماضی تمنائی میں جو لعلما اور لیتما لگاتے ہیں اس کے صیغوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئیں گی، اس لیے کہ یہ کوئی فعل نہیں ہے، یہ 14 صیغوں میں صرف لیتما ہی آئے گا۔ تو یہاں ہم نے فعل ماضی کی قسمیں دیکھی۔ سب سے پہلے ہم نے ماضی مطلق کے بارے میں پڑھا کہ ماضی مطلق اس کو کہتے ہیں جس سے گزرے ہوئے زمانے میں بغیر قریب اور دور کی قید کے بس کسی کام کا کرنا معلوم ہو۔ ماضی مطلق اس کو کہتے ہیں جس سے گزرے ہوئے زمانے میں قریب اور دور کا لحاظ کیے بغیر صرف کام کا کرنا معلوم ہو، اس کو ماضی مطلق کہتے ہیں۔ اور ماضی مطلق کی گردان جو ہم نے پہلے پڑھی تھی فعل فعل فعلو، بالکل وہی گردان ہے۔ پھر ہم نے ماضی قریب کے بارے میں دیکھا کہ ماضی قریب اس کو کہتے ہیں جس سے قریب گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا کرنا یا ہونا معلوم ہو، اور ماضی قریب بنانے کے لیے ماضی مطلق کے گردان کے شروع میں قد لگا دیا جاتا ہے۔ پھر ہم نے ماضی بعید کے بارے میں دیکھا کہ ماضی بعید اس کو کہتے ہیں کہ جس سے دور گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا کرنا یا ہونا معلوم ہو، اور ماضی بعید بنانے کے لیے ماضی مطلق کی گردان کے شروع میں کانا لگا دیا جاتا ہے۔ پھر ہم نے ماضی استمراری دیکھا کہ ماضی استمراری اس ماضی کو کہتے ہیں جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا مسلسل ہونا یا کرنا معلوم ہو، اور ماضی استمراری بنانے کے لیے ہم مضارع کے شروع میں کانا لگاتے ہیں۔ پھر ہم نے ماضی احتمالی دیکھا کہ ماضی احتمالی اس ماضی کو کہتے ہیں جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے کرنے یا ہونے میں شک معلوم ہو، اور ماضی احتمالی بنانے کے لیے ہم ماضی مطلق کے شروع میں لعلما لگاتے ہیں۔ پھر ہم نے ماضی تمنائی دیکھا کہ ماضی تمنائی اس ماضی کو کہتے ہیں کہ ماضی تمنائی فعل ماضی کی وہ قسم ہے کہ جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کی خواہش، آرزو یا تمنا معلوم ہو، اور ماضی تمنائی بنانے کے لیے ہم فعل ماضی مطلق کی گردان کے شروع میں لیتما لگاتے ہیں۔ مشق کے لیے کچھ صیغے آپ کے سامنے ہیں، جس میں ہے طلب یطلب۔ طلب فعل ماضی کا صیغہ ہے اور یطلب یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے۔ اب سے آپ جو بھی افعال دیکھیں گے آپ فعل ماضی اور مضارع کو ساتھ میں پڑھیں گے تاکہ اس کا فعل مضارع کیا آتا ہے یہ بھی ہم کو معلوم ہو، اس لیے کہ ہم نے ماضی اور مضارع کے الگ الگ وزن دیکھے ہیں،
تو ہم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ فعل ماضی میں اس فعل کا کیا وزن ہے اور فعل مضارع میں اس فعل کا کیا وزن ہے۔ اس لیے آپ جب بھی کوئی فعل کو پتہ کریں تو یہ ضرور پتہ کریں کہ اس کا فعل ماضی کیا آتا ہے اور اس کا فعل مضارع کیا آتا ہے۔ تو یہاں پر فعل ہے طلب یطلب، اس کا مطلب ہوتا ہے مانگنا، کوئی چیز کو طلب کرنا۔ ترک یترک، اس کا مطلب ہوتا ہے چھوڑنا۔ علم یعلم، اس کا مطلب ہوتا ہے جاننا۔ قتل یقتل، اس کا مطلب ہوتا ہے قتل کرنا۔ کتب یکتب، اس کا مطلب ہوتا ہے لکھنا۔ اب آپ ان تمام صیغوں سے اور اس سے پہلے جو آپ نے صیغے پڑھے ہیں کہ جس طرح سمیع یسمع ہے، فتح یفتح ہے، اور بھی جو آپ نے صیغے اس سے پہلے پڑھے ہیں، اب آپ کا کام یہ ہے کہ ان تمام صیغوں میں فعل ماضی کی 6 گردانیں بنائیں، اور ہر گردان کے جو 4 گردانیں الگ سے آتی ہیں، یعنی مثبت معروف، منفی معروف، مثبت مجہول اور منفی مجہول، وہ تمام گردانیں بھی بنا کر اس کی مشق کریں۔ زیادہ سے زیادہ مشق کریں گے تبھی یہ گردانیں سمجھ میں آئیں گی، ان کا ترجمہ سمجھ میں آئے گا اور ان کے بنانے کا طریقہ بھی سمجھ میں آئے گا۔ اب یہ کچھ صیغے آپ کی مشق کے لیے ہیں۔ پہلا صیغہ ہے لعلما طلبتم۔ تو آپ یہ دیکھیں سب سے پہلے کہ لعلما آیا ہے، یعنی فعل ماضی احتمالی ہے کہ جس میں گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے کرنے میں شک معلوم ہوتا ہے، یہ وہ فعل ماضی ہے۔ اور طلبتم یہ طلبہ سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، تو اس کا ترجمہ ہوگا شاید مانگا ہوگا تم سب مردوں نے، شاید مانگا ہوگا تم سب مردوں نے۔ اس کے بعد اگلا صیغہ دیکھیں قد علمتن، یہاں پر قد آیا ہے یعنی فعل ماضی قریب کا صیغہ ہے۔ علمتن، علمہ، علمہ سے فعل مجہول ہے علمہ، اور علمتن یہ جمع مؤنث حاضر کا صیغہ ہے۔ علمتن کا ترجمہ ہوتا ہے جانی گئیں تم سب عورتیں، جانی گئیں تم سب عورتیں، اور جب اس کے پہلے قد آ گیا اور اس کو ماضی قریب میں تبدیل کر دیا تو اب اس کا ترجمہ ہوگا جانی گئی ہیں تم سب عورتیں، جانی گئی ہیں تم سب عورتیں، یعنی زمانے قریب کی بات ہو رہی ہے۔ اگلا صیغہ ہے ما کانوا یقتلون، یہاں پر آپ دیکھیں ما آیا ہے یعنی فعل منفی ہے، اور کانا کی گردان میں سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے کانا کانا کانو، اور یہ بھی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ یقتلو یقتلان یقتلون، تو ما کانوا یقتلون کہ نہیں قتل کیا کرتے تھے وہ سب مرد، اور ما اور کانا مضارع کے شروع میں آیا ہے، اور کانا مضارع کے شروع میں آیا ہے یعنی ماضی استمراری ہے، یہ ماضی قریب تھا اور یہ ماضی احتمالی تھا، یہ ماضی استمراری کا صیغہ ہے۔ اس کا ترجمہ ہوگا نہیں قتل کرتے تھے وہ سب مرد، یعنی ماضی استمراری جس سے گزرے ہوئے زمانے میں مسلسل کسی کام کا کرنا یا ہونا معلوم ہو۔ اس کے بعد اگلا صیغہ ہے، اس کے شروع میں ہے لیتما، لیتما ما ترکتو، لیتما آیا ہے یعنی یہ ماضی تمنائی کا صیغہ ہے، اور ترکتو یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، اور ما بھی آیا ہے یعنی منفی کا صیغہ ہے۔ تو لیتما ما ترکتو، کاش نہیں چھوڑتا میں ایک مرد یا عورت، کاش نہیں چھوڑتا میں ایک مرد یا عورت۔ تو ماضی تمنا اس کو کہتے ہیں جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کی خواہش معلوم ہو، تمنا معلوم ہو۔ اس کے بعد اگلا صیغہ دیکھیں کنتن کتبتن، کنتن یہ کانا کی گردان سے جمع مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، اور کتبتن یہ فعل ماضی کا جمع مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، اور کانا یہ ماضی کے شروع میں آیا ہے یعنی ماضی بعید ہے، تو اس کا مطلب ہوگا لکھا تھا تم سب عورتوں نے۔ اگر ہم کنتن کو ہٹا دیں صرف کتبتن کا ترجمہ دیکھیں تو کتبتن کا ترجمہ ہوگا لکھا تم سب عورتوں نے، اور جب ہم نے اس کے پہلے اس کے شروع میں کنتن لگا دیا تو اب اس کا ترجمہ ہوگا لکھا تھا تم سب عورتوں نے، یعنی ماضی بعید ہو گیا۔ آخری صیغہ ہے کانو یعلمون، یہاں آپ دیکھیں کانا کی گردان سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور یعلمون بھی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور کانا کی گردان یہ مضارع کے شروع میں آئی ہے،
یعنی یہ ماضی استمراری ہے۔ اب اس کا ترجمہ ہوگا جانتے تھے وہ سب مرد۔ بہت سارے افعال سے آپ نے اتنی مشق کرنا ہے کہ جب بھی اس طرح کے صیغے آپ کے سامنے آئے تو ان کو دیکھتے ہی معلوم ہو جائے کہ یہ زمانہ ماضی کی کون سی قسم ہے، اور مثبت ہے یا منفی ہے، معروف ہے یا مجہول ہے، تو یہ بالکل دیکھتے ہی معلوم ہو جائے۔ اتنی مشق آپ کی ہونی چاہیے۔ اس لیے جتنے افعال آپ کو یاد ہیں اتنے افعال سے زمانہ ماضی کی 6 قسموں کی مشق کریں، اور ہر قسم سے مثبت معروف، مثبت مجہول، منفی معروف اور منفی مجہول کی گردانیں بنائیں، اور زیادہ سے زیادہ اس کی مثالیں بنا کر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلا و سہلا مرحبا، اہلا و سہلا مرحبا۔